یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع بڈگام میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے چاڑورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ادھر ضلع بانڈی پورہ میں سڑک کے ایک حادثے میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عامر خان نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن کی ہائی کمشنر مشیل بیچلٹ کے ساتھ مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہی۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب نے بھارت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر کی 2 رپورٹوں میں شامل سفارشات پر عمل درآمد کرے۔ بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی آواز کو وحشیانہ پالیسی کے ذریعے دبانے کی پالیسی پر بدستور عمل پیرا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی نسل کشی کی پالیسی کے نتیجے میں جنوری 1989 سے رواں برس 30 ستمبر تک 95,686 کشمیری شہید، لاکھوں زخمی جبکہ 1,10,367 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان شہادتوں کے نتیجے میں 22,920 خواتین بیوہ جبکہ 1,07,802 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں کشمیری اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں اس وقت مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں قید ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خون سے لبریز بھارت کی کشمیر پالیسی عالمی ضمیر کے لیے ایک چیلنج ہے اور اسے مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو 2 روز قبل 14 ماہ کی طویل نظر بندی کے بعد چھوڑ تو دیا گیا ہے، لیکن اپنی رہائی کے بعد انہوں نے ایک وائس میسج میں اپنی گرفتاری اور 5 اگست 2019 کے ظالمانہ فیصلے سے متعلق دل کی بڑاس نکالی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ میں آج 1 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد رہا ہوئی ہوں۔ اس دوران 5 اگست 2019 کے کالے دن کا کالا فیصلہ ہر پل میرے دل اور روح پہ وار کرتا رہا اور مجھے احساس ہے کہ یہی کیفیت جموں کشمیر کے تمام لوگوں کی رہی ہوگی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس دن کی ڈاکہ زنی اور بے عزتی کو قطعاً بھول نہیں سکتا۔ اب ہم سب کو اس بات کا اعادہ کرنا ہوگا کہ جو دلی دربار نے 5 اگست کو غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی طریقے سے ہم سے چھین لیا، اسے واپس لینا ہوگا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر، جس کی وجہ سے جموں کشمیر میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں نشاور کی، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ میں مانتی ہوں یہ راہ قطعاً آسان نہیں ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم سب کا حوصلہ اور عزم یہ دشوار راستہ طے کرنے میں ہمارا معاون ہوگا۔ آج جب کہ مجھے رہا کیا گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کے جتنے بھی لوگ مختلف جیلوں میں بند پڑے ہیں انہیں جلد از جلد رہا کیا جائے۔ بھارت نواز آج کل بھارتی حکمرانوں اور بھارت سے متعلق جو زبان استعمال کر رہے ہیں، انہیں اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ کشمیری عوام پر بھارتی مظالم میں وہ کلہاڑے کا دستہ بنے تو ہیں، لیکن بھارتی حکمرانوں نے انہیں جس طرح غلامانہ اقتدار سے الگ کر کے جیلوں اور اپنے گھروں میں نظر بند کر دیا، وہ تاریخ کا ایک ایسا تازیانہ ہے جو ان بھارت نوازوں پر تا صبح قیامت برستا رہے گا۔